تو میرے محترم سامعین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے، ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، بڑے بخل سے کام لیتے ہیں، کیوں جی؟ نہ ان کی شہادت کا تذکرہ، نہ ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ، کوئی نام ہی نہیں لیتا، حالانکہ چھوٹے بھائی کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے، بڑے کا تذکرہ کیوں نہیں؟ فضائل ان کے بھی وہی ہیں، اور ان کو بھی شہادت ملی ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کو زہر دیا گیا، لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میری طرف دیکھو یوں حضور کی گود میں دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دائیں کان میں خود اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، اور اپنا لعاب دہن تھوک مبارک انگلی سے، شہادت والی انگلی سے لگایا اور حضرت حسن کی زبان کے اوپر لگا دیا۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک، گھٹی، اور یہ ماں باپ کے اوپر لازم ہے اولاد کی گھٹی ذرا کسی اچھے انسان سے دلوائیں، کیوں؟ عادات کا اثر پڑتا ہے۔ ہم اس میں بڑا وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بس جو بھی آگا جی فارمیلٹی ہے پوری کریں جی، بس وہ ڈاکٹر اذان دے رہا ہے، کل کو وہ بھی پھر ڈاکٹر کی طرح لٹیرا بن رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہے، تو کوئی جناب یوں ہی گزر رہا تھا، چلو یار یہ اذان دے دو، پھر کہتے ہیں یہ آتا پتہ نہیں کدے تے گئی ہیں، یہ وہ دیتے گئی ہیں جہدے تو گھٹی دلوائی سی تھی، اس پہ گئی ہیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے پہلے سے ہی کسی اچھے انسان کا انتخاب کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مولوی کا انتخاب کریں، جس کی عادات آپ کو پسند ہے، یہ آدمی سچ بولتا ہے، کھرا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، ایک صحیح انسان ہے، معاشرے کا اچھا فرد ہے، اس سے آپ اذان دلوائیں، اس سے اقامت دلوائیں، اور پھر اس سے اس کی گھٹی دلوائیں، تحنیک کروائیں، تھوڑا سا شہد لگا لیں ایک قطرہ، اور تھوڑا سا تھوک اپنا لگا کے اس کی زبان پہ لگا دیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے اچھے اوصاف اس میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اب جاؤں میں قربان حضرت حسن پر، کس کے اوصاف منتقل ہو رہے ہیں؟ جس جیسا اس دھرتی پہ ہے ہی کوئی نہیں، جس جیسا خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں، جس جیسا اعلیٰ کردار والا، اعلیٰ اخلاق والا اس دھرتی پہ ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ میرے کملی والے پیغمبر ہیں۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، عقیقے میں 2 جانور، بچے کے اور 1 بچی کا، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بچے کا کر سکتے ہیں، اور عقیقہ یہ فدیہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آفات و بلیات اور ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہمت کے مطابق کرنا چاہیے۔ عقیقے کا جانور یا عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں قربانی کے جانور میں، بالکل ٹھیک ہے، اور جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا نفلی عقیقہ ہے، اور پیدائش سے لے کر 7ویں دن، یعنی 7ویں دن اس کا آپ عقیقہ کریں، 7ویں دن سے لے کر 21ویں دن تک سنت ہے، اور 21ویں دن کے بعد بالغ نابالغ جب تک ہے تو یہ نفل ہے، تو کوشش کریں کہ سنت پر ہی عمل ہو جائے، ٹھیک ہے بھی بات۔ تو 7ویں دن نام رکھنا، بال کٹوانا، اور پھر ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ حضور کی سنت ہے اور یہ حکم ہے۔ تو حضور نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے بیٹے کا، کیا سوچا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرب کا معنی ہے لڑائی۔ حضور نے فرمایا نہیں علی نہیں، اس کا نام رکھو حسن۔ کیا نام رکھو؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسن۔ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، حسن ہی ہے، پھر ٹھیک ہے، آج سے حسن اس کا نام۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، حضور تشریف لاتے تھے جب بھی باہر سے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے، اور حضرت حسن دوڑتے ہوئے آتے، حضور فرماتے میرا منا کہاں ہے، وہ چھوٹا کہاں ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے آتے، حضور کی گردن مبارک میں بائیں ڈال لیتے، اور حضور پیار سے چومتے اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے عرض کرتے مولا میں حسن کو محبوب رکھتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیں، اور جو میرے حسن سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں۔
الحمدللہ اہل سنت حضرت حسن سے پیار کرتے ہیں، حسن سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام بھی حسن کے نام کے اوپر رکھتے ہیں۔ کیوں جی رکھتے ہیں یہ نہیں؟ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ بھی ساتھ ہیں، سامنے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت حسن بھی کھیل رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو کندھوں کے اوپر بٹھا لیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، واہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ہجرت کی رات تیرے کندھوں کے اوپر نبوت ہے اور علی کے سامنے تیرے کندھوں کے اوپر ولایت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے علی بھائی ایک بات کہوں؟ ان کا کہو۔ انہوں نے کہا یہ جو حضرت حسن ہے نا یہ بالکل آپ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نانے کے مشابہ ہیں، یہ حضور کے مشابہ ہیں، یہ گفتگو ایسے کرتے جیسے حضور کرتے ہیں، یہ مسکراتے ایسے ہیں جیسے حضور مسکراتے ہیں، ان کی آنکھیں ناک کان یہ حضور کے مشابہ ہیں، آپ کے مشابہ نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرمایا ابو بکر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی آپس میں محبت تھی، اہل بیت سے حضرات صحابہ کرام کی محبت ہے، حضور کے خاندان سے صحابہ کی محبت ہے، ان محبت کے واقعات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور کو اطلاع دی گئی، حضور تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح ان کے کان میں بھی اذان دی، دوسرے کان میں پھر اقامت کہی، اور پھر حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت حسین کی زبان کے اوپر لگایا۔ کیا خوش نصیب ہے حسین بھی۔ اور پھر دونوں کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے بھی پھول ہیں، میرے جنت کے بھی پھول ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ دونوں آ جاتے ہیں حضور کی خدمت میں، سبحان اللہ۔ حضور نے دیکھا گر رہے، حضور نے خطبہ روکا، ممبر سے نیچے اترے اور دونوں کو پکڑا ساتھ لیا، ایک کو دائیں طرف بٹھا لیا حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو بائیں طرف بٹھا لیا۔ اب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ان بچوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان پر ہم بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ آج اگر یہ کام کو مولوی کرے جی ہے نا، مولویوں کو ضرورت تو زیادہ ہی بچیاں نال پیار جی ہے، اگر وہ بیچارہ سنت سمجھ کے بھی کرے تو پھر بھی قوم نہیں چھوڑے گی، کیوں جی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کبھی مجمع کی طرف دیکھ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا دنیا والو سن لو یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پہ دو مسلمانوں کے گروہوں کی صلح کرائے گا۔ اب یہ پیشین گوئی حضور دے رہے ہیں کہ وہ ابھی بچے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، دو مسلمانوں کے گروہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک نے تو پورا ہونا ہی ہے نا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ کبھی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت حسن جوان ہو گئے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لینا۔ سیدنا امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ ان سے آج ہی قصاص لیا جائے، اور جس دن آپ ان سے بدلہ لے لیں گے اسی دن میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی میری حکومت مستحکم نہیں ہے، جب حکومت مضبوط ہو جائے گی تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان سے قصاص لوں گا۔ اس مسئلے کے اوپر اختلاف تھا۔ اہل سنت اس مسئلے کے اوپر سیدنا علی مرتضیٰ کو حق کے اوپر سمجھتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس اجتہادی جو بات ہے ہم اس کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی ہے، فرمایا کہ اختلاف میری امت کی آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ ایک بات کرتے جی ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، تو پھر قوم یہ ایک کیوں نہیں ہے؟
کیوں جی کرتے یا نہیں کرتے؟ اچھا میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا دادا بھی ایک ہے، آپ کا ابا بھی ایک ہے، تو 4 بھائیوں میں کلاشن کوفے کیوں چل رہی ہیں؟ کیوں جی چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی؟ حالانکہ آپ کا دادا بھی ایک ہے، آپ کا ابا بھی ایک ہے، آپ کی اماں بھی ایک ہے، تو پھر لڑائی کیوں ہے؟ گھر بھی ایک ہے، بزنس بھی ایک ہے، کیوں جی مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے؟ یہاں بھی کبھی کسی نے کہا بھائی آمنے سامنے ہیں؟ اب تو باپ بیٹے بھی آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ بھائی اختلاف اس امت کی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میری امت سے اختلاف ختم ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہی تو آپ کی امت کی آزمائش ہے، اس آزمائش میں سرخ رو ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بدترین انسان ہے جو اختلاف پیدا کرے، اور وہ سب سے اچھا انسان ہے جو آپس میں محبت پیدا کرے۔ اچھا ہمیں اچھا وہ لگتا ہے جو لگائی بجائی کرے، کیوں جی اچھا لگتا ہے وہ کہ نہیں؟ اور جلدی کے اوپر تیل ڈالے، تیل کا کام کرے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جو صلح کی بات کرے، جوڑ کی بات، انہوں نے چھوڑو جی چھوڑو، یہ فضول آدمی ہے، یہ دوگلا ہے جی، دونوں پاسوں کی گل کرتا ہے، کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ تو بھائی اختلاف اس امت کی آزمائش ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور کا فرمان سنو، فرمایا اگر کوئی حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اللہ سے اس کو جنت کے وسط میں محل عطا کرواؤں گا۔ گویا کہ وہ غیر حساب کتاب کے جائے گا جنت میں، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور فرمایا جو نہ حق جھگڑا چھوڑ دے، پتہ ہے اس کو میں نہ حق ہوں لیکن میری بات اس تک پہنچی، حضور کا فرمان اس تک پہنچا کہ اللہ کے نبی جھگڑالو کو پسند نہیں کرتے، اللہ نے لعنت کی ہے جھگڑالو پر، فرمایا وہ بھی رک گیا، نہیں بھائی میں نے جھگڑا چھوڑنا ہے کیونکہ میرے نبی کا فرمان یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے بھی میرا وعدہ ہے جنت کے اطراف میں اللہ سے اس کو بھی محل دلواؤں گا۔ اب حضور نے تو اتنی بڑی بات فرمائی ہیں اور ہم بات پہ جھگڑ رہے ہیں، اور یہ تو زمانہ جہلیت میں تھا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں تو زمانہ جہلیت میں تھی، ہمیں کیا ہو گیا؟ آج تو پڑھے لکھوں کا دور ہے، دانشوروں کا دور ہے، سکالروں کا دور ہے، اور جس سے پوچھو وہ کہتا میرے سے بڑا تو کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں ہے دھرتی پر۔ تو پھر لڑائیاں کیوں ہیں؟ پھر یہ فساد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ان کے درمیان اختلاف تھا، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس پہ کوئی بات کریں، کیونکہ وہ تو چلے گئے خدا کے دربار میں، اور اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمائے ہیں، حضور کی زبان مبارک سے سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی جنت کی بشارت ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کو بھی جنت کی بشارت ہے، اور دونوں ہی ہمارے امام ہیں۔ میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی،